اگر آپ کو وائس آ رہی ہے تو مجھے بتائیے کہ وائس کلیئر آ رہی ہے، پھر ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. جی کلاس کلیئر. کل کی جو کلاس تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، تو وہ جس نے دیکھی اس کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. اور یہ اس کلاس سے پہلے دیکھنی تھی، یہ اگر نہیں دیکھی تو آپ پہلے اس کلاس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، پھر یہ والی کلاس ہو جائے گی. ابھی تو آپ لائیو چل رہے ہیں تو اس کا پچھلی کلاس سے ریلیشن اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کو آج کا سبق ہی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ورک شاپ ہے، ورک شاپ میں مکمل ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کو کور نہیں کرتے. جی میں بتا رہا تھا ورک شاپ کے اندر ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں کور نہیں کرتے. ورک شاپ ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، بنیادی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تعارف ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو جو بتائی ہیں وہ بنیادی چیزیں نہیں بتائیں، میں نے ایڈوانس لیول کی چیزیں بتائی ہیں. یہ بنیادی چیزیں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھی تو آپ کو بتائی جا چکی ہے. کوشش کی ہے کہ میں نے وہ چیزیں بتاؤں کہ آپ کو جو آپ نے کبھی پڑھی نہ ہو یا آپ آگے پڑھنے کی بھی امید نہیں رکھتے یا آپ کو پڑھائی جائے. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو خود سے پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی خود سے پڑھی ہیں، خود سے سمجھی ہیں، خود گھسے ہیں ہم نے بھی. یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایون یہ کہ میں نے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اس کورس میں آپ کو بتائی ہیں، ورک شاپ میں بتائی ہیں آپ کو، جو میں نے درس نظامی میں نہیں پڑھی لیکن خود ایکسپلور کیا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے. پھر میں آپ کو اسی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے کہ آپ کو بغیر تحقیق کی ہے اور بغیر آپ کو محنت کیے ڈھونڈے آپ کو کوئی بتا دے، یا ایک وہ ہوتا ہے، فائدہ مند بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آج جو ہم پڑھیں گے نا وہ اہل عرب کا ترکیب کا جو انداز ہے وہ پڑھیں گے اور قرآن پاک کھول کر اجرا کریں گے. ٹھیک ہے، اہل عرب کا انداز اور عجم کا انداز تو آپ نے دیکھ لیا، پاک و ہند میں شجر کاری والا انداز ہے، ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں، وہ والا انداز ہے. آج کی جو کلاس ہے وہ تھوڑی طویل بھی ہوگی کیونکہ لاسٹ کلاس ہے، تو اس میں آپ کے جو سوالات ہیں ہم ان سوالات کو بھی لیں گے. ٹھیک ہے، اور کلاس جو ہے یوں طویل ہو جائے گی، تو ہم کلاس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جی نوفی فی سوری، یہ کلیئر نہیں نظر آ رہا ہوگا، میں ایک منٹ کیمرہ جو ہے وہ میں صاف کر دیتا ہوں. جی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا؟ اچھا، یہ تو ہم نے کل عبارت پڑھی تھی، اس کے سامنے آپ کو نکال کے دکھا دیا. ہم جو سمجھیں گے نا، دیکھیں اہل عرب کا جو ترکیب کا انداز الگ ہوتا ہے، عجم کا ترکیب کا انداز الگ ہوتا ہے. کوئی بھی زبان ہو نا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جو اس زبان کے مالک ہیں، جو اس زبان کے کیا ہیں، مالک ہیں. جیسے کہ ہم اردو زبان ہیں، اگر کسی کو اردو زبان سیکھنی ہے تو اس کو ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا کہ جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہمیں فالو کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو ہمیں اہل عرب کو فالو کرنا پڑے گا. وہ نحو کا جو پیچھے ہم نے شروع میں ابتدائی کتابوں میں پڑھا ہے، جو نحو کے قوانین کس سے بنتے ہیں، اس میں پہلا قرآن مجید، دوسرا حدیث پاک اور تیسرا کلام عرب ہے. فصیح شعرا، فصیح کلام عرب جو ہے وہ ہے، تو وہ ان سے نحو اسی سے بنی ہے. ٹھیک ہے، اور ترکیب بھی اسی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. تو ہم ترکیب بھی اسی انداز میں، جس کو اہل عرب اعراب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اسی انداز میں ہم ترکیب کریں گے کہ جو انداز اہل عرب کا ہے، جو اہل عرب کا انداز ہے اسی انداز کو ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہم بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. جو ہمارے ادب میں مشہور ہے وہ مشکل بھی ہے، اور جبکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آسانی کے طور پر کیا ہے، جبکہ وہ آسانی ہم کس طرح ہے
تو میں آپ کو بھی समझاؤں گا. دیکھیں اہل عرب جو ہے نا وہ ترکیب کرتے وقت بہت زیادہ مشقت میں نہیں پڑتے. جب وہ ترکیب کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشقت میں نہیں پڑتے بلکہ وہ ایزیلی ترکیب کرتے ہیں. اچھا آج میں مارکر جو ہے وہ ہو گیا تھا، کیا نام ہے، خوش ہو گیا تھا. تو آج لاسٹ کلاس بھی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مارکر کاپی پہ میں سمجھاؤں گا آپ کو سارا کچھ نا. اہل عرب کا انداز دیکھیں. اہل عرب کیا کرتے ہیں؟ اہل عرب یہ کرتے ہیں کہ ایک عبارت، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ضربہ زیدن، ٹھیک ہے، خالدن فی المسجد صبحا. یہ ایک عبارت ہے. زید نے خالد کو مارا مسجد میں صبح کے وقت. اب ہم کیا ترکیب کریں گے اس کی؟ یہ فعل، یہ فاعل، یہ مفعول، یہ ظرف لغو بنے گا اور یہ ظرف بنے گا مفعول فی. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول یہ سب مل کر جملہ ایسے بناتے ہیں. اہل عرب ایسے نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور یہ جار مجرور، ٹھیک ہے، ظرف ہے لو، ٹھیک ہے، اور یہ سبحان جو ہے یہ بنے گا مفعول فی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ اس انداز میں کرتے ہیں. یہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس مفعول، مفعول بھی، مفعول فی، ظرف وغیرہ کو ملاتے نہیں ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، صرف اس انداز میں کرتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ بولتے ہیں کہ جو کلام میں اصل ہے نا وہ فعل اور فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلام میں اصل کیا ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل. باقی مفاعل ہو گئے، جار مجرور ہو گئے، یہ تو فضلہ ہوتے ہیں. اور حقیقتاً بھی ایسے ہی ہے کہ جو کلام میں اصل ہے فعل اور فاعل ہیں، کام کرنے والا اور کام، ان کے بغیر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے. ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، یہ فضلہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بغیر بات مکمل ہو جاتی ہے، کام چل جاتا ہے. تو یہ فضلہ ہوتے ہیں، ایکسٹرا ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ مفعول بھی بن رہا ہے، یہ ظرف جار مجرور اس کے متعلق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مفعول فی بن رہا ہے بس. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سب کو ایک ایک کو ملاتے ہیں. اور یہ والی جو ترکیب ہے نا یہ بہت زیادہ آسان ہے جوڑنے کے مقابلے میں، کہ جوڑنے میں بہت مشقت ہوتی ہے کس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے. اب میں آپ کو مزید مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اب جیسے قرآن میں ایک آیا ہے وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون. یہ اہل عرب کا انداز ہے. جو ہم کرتے ہیں ملاتے ہیں وہ عجم کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ آواز وغیرہ آ رہی ہے نا؟ جو ہم کرتے ہیں وہ عجم کا انداز ہوتا ہے. تو اہل عرب کا انداز آسان ہے یا عجم والوں کا انداز آسان ہے؟ کون سا مشکل ہے وہ ہم سمجھیں گے، اور آپ نے وہی کرنا ہے کہ جو اہل عرب کا انداز ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اسی کو فروغ دینا چاہیے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی بولتا ہوں کہ جو اہل عرب کا انداز ہے نا اس کو فالو کریں. وہ آسان بھی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، تو مشقت بھی نہیں ہے، اور بے جا تکلفات میں پڑھنا بھی نہیں ہے جس طرح شجر کاری میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اگر ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں عجم کے انداز پر، جو ہمارا طریقہ ہے، یہ بنے گا جار، یہ بنے گا مجرور. ٹھیک ہے، اچھا، یوقنون فعل، اس میں یہ جو واو ہے یہ فاعل ہے. آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان والے. اور یہ جو ہے نا ہم، وہ یہ ہے مبتدا، یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، یہ اس کے متعلق ہیں اس کے. اب دیکھو یہ ظرف لغو ہے تو اس فعل اپنے فاعل، اور اس کو بنائیں گے ہم ظرف لغو متعلق کر کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا خبر. اب یہ مبتدا ہے. اب اس کو کیسے جوڑو گے آپ؟ یہ جگہ ختم ہو گئی نا، اس کو کیسے جوڑو گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایسے جوڑو گے تو کراس ہو جائے گا. تو یہ اس میں مشقت ہے.
آپ اس طرح کر کے جوڑو گے پھر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے علاوہ مزید مثالیں اس کی یوں دیکھ لیں کہ رجل فی الدار ام امرات. اب اس میں کیا ہے، یہ تو حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے، استفہامیہ. اور یہ جار ہے، یہ مجرور ہے. اس کا مطلب ہے کیا گھر میں مرد ہے یا عورت. یہ عاطفہ ہے. یہ کیا ہے، یہ رجل جو ہے معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معطوف ہے، معطوف بنے گا. اب جب اس کو ہم اس سے ملائیں گے، اس کو تو اس سے ملا کے بنا دیا مبتدا، ٹھیک ہے. اب یہ جار مجرور بنا کے ہم متعلق کریں گے ثابتن کے. کس کے متعلق کریں گے؟ یہ بنے گا ظرف مستقر، فعل وغیرہ نہیں ہے، یہ ظرف مستقر بنے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نکالیں گے نا ثابتتن نکالتے ہیں، ثابتن نکالتے ہیں. تو ہم جب اس میں محذوف نکالیں گے تو ہم اس کو اس کے متعلق کریں گے، ٹھیک ہے. پھر شبہ جملہ اسمیہ بنائیں گے، پھر جا کے خبر بنائیں گے. مطلب خبر جو ہے نا مبتدا کے بریکٹ کے اندر آ گئی تو اس کو جوڑ نہیں سکتے. آپ نے جگاڑ کر کے کر بھی دیا نا، اگر کر بھی دیا تو سامنے والا جو بھی پڑھے گا اس کو مشقت ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ یہ والا جو انداز ہے یہ آسان ہے یا یہ آسان ہے؟ وبالآخرتی، ہم یوقنون، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے. اور یہ متعلق ہوں گے یوقنون کے. اہل عرب کہتے ہیں یہ اس کے متعلق ہوں گے. ظرف لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، یا زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا نا یوں لکھا ہوگا متعلق ہیں. ظرف اور متعلق یعنی ظرف لفظ کہنا ہے اور متعلق کہنا ایک ہی بات ہے. متعلق بھی یوقنون ایسے لکھ دیتے ہیں، متعلق بھی یوقنون، یوقنون کے متعلق ہیں یہ جار مجرور، ٹھیک ہے. جس کو آپ اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ظرف لفظ ہے. ہم کیا ہے، مبتدا ہے، اور یوقنون یہ فعل ہے. اس میں جو واو ہے یہ فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بنے گا یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ. یوں کرتے ہیں ترکیب. اب اس کو چھوڑ دیا، اس کو جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کلام اصل مبتدا، اگر جملہ اسمیہ ہے تو کلام اصل ہے مبتدا خبر، مبتدا خبر اصل ہے وہ مل گئے. اسی طرح فعل میں یہ فعل ہے، اس میں جو اصل ہے فعل فاعل ہے اس کی ترکیب کر دی، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہم رجل فی الدار ام امرات، یہ بنے گا حمزہ استفہام، جس کو ہم استفہامیہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بنے گا معطوف علیہ. اس کو یوں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں یہ مبتدا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مبتدا ہے. یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، اور یہ متعلق ہوں گے محذوف کے. یوں اس کو یوں ظرف مستقر بھی کہہ سکتے ہیں، یا اہل عرب کے انداز کے مطابق متعلق بھی محذوف. محذوف تو لکھنا آتا ہے نا، محذوف کے متعلق ہیں محذوف بن خبر، یعنی خبر محذوف کے مبتدا ہے تو خبر محذوف نکالتے ہیں ثابت وغیرہ. بے محذوف خبر، محذوف خبر کے متعلق ہوں گے یہ جار مجرور. اب وہ کیا ہے، وہ آپ بریکٹ میں لکھ دیں ثابت، ٹھیک ہے. اس کی الگ سے ترکیب کرنا چاہیں وہ کر لیں. اچھا، ام جو ہے یہ عاطفہ ہے. امراۃ، اب یہاں پر جو ہے نا یہ کہیں گے معطوف، معطوف، معطوف کہہ کر چھوڑ دیں گے. یا اگر بگنر لیول کا عربی طالب علم ہے تو معطوف اس کا عطف ہے اس پر، عطف علی رجل، ٹھیک ہے. آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو میں عربی میں لکھتا ہوں عطف علی رجل. اردو آتی ہے آپ کو، آپ اردو میں لکھتے ہیں بھائی یہ رجل پر عطف ہے، یہ رجل آ رہا ہے نا، رجل پر عطف ہے، اس طرح لکھتے ہیں. اب دیکھیں اس سے بھی مقصد حاصل ہو رہا ہے. ترکیب کا جو مقصد ہے اصلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ کلیئر ہو جائے، بات کیا چل رہی ہے وہ کلیئر ہو جائے، مفہوم کلیئر ہو جائے. یہ ترکیب کا مقصد ہے اصلی ہے. اس سے بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی ہو رہا ہے. یہ تھوڑا مشقت ہے، مشکل ہے، یہ آسان ہے.
इसमें बता दिए ये मुब्तदा है, जब ये मुब्तदा है तो तर्जुमा मुब्तदा वाला होगा। ये फेल है फाइल है, जब फेल फाइल है तो इसी के मुताबिक तर्जुमा होगा। ये मुतालिक है युक्किनून के। तो जब ये युक्किनून के मुतालिक है तो हम इसको इसके साथ तर्जुमा करेंगे कि आखिरत पर युक्किनून वो यकीन रखते हैं, आखिरत पर युक्किनून वो यकीन रखते हैं। जब दोनों से मकसद हासिल हो रहे हैं तो हमें क्यों ना वो अंदाज इख्तियार करना चाहिए कि जो आसान हो, ठीक है, जो आसान हो वही अंदाज इख्तियार करना चाहिए। समझ में आ रही है? तो आपको ये बात समझ में आई अहले अरब के अंदाज वाली? देखिए कोई भी काम हो ना, उसका मकसद असली क्या है वो हमें देखना होता है। कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, उसका मकसद असली क्या है, हमने अगर वो पहचान लिया तो ही कामयाबी तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, कुरान पाक, हम अरबी जो सीख रहे हैं इसका मकसद असली क्या है कि कुरान पाक हमें समझ में आ जाए, हदीस समझ में आ जाए, दीन समझ में आ जाए। ठीक है, सर्फ का मकसद क्या है, आपके सीगे दुरुस्त हो जाए, सीगे दुरुस्त हो जाए, कलिमात दुरुस्त हो जाए, आपको तालीलात आ जाए। नाव का मकसद क्या है, अरबी। तरकीब का मकसद क्या है, जो कि इसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है नाव का। तरकीब का मकसद असली ये है कि जो इबारत से मफहूम निकल रहा है ना वो क्लियर हो जाए। ये तरकीब का अक्सर मकसद असली तर्जुमा नहीं है, मकसद असली मफहूम है, यानी इस इबारत से आप क्या समझें उसको क्लियर करना। ठीक है, क्योंकि तरकीब अरबी लोग भी करते हैं, सिर्फ हम नहीं करते तरकीब है, जो अहले अरब हैं वो भी तरकीब करते हैं। अब उनको तो तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है, वो अरबी को अरबी से समझते हैं, तो वो तरकीब करते हैं ताकि उसका मफहूम क्लियर हो जाए। लेकिन हम जो तरकीब करते हैं हमारा मकसद क्या होता है कि हमें तर्जुमा समझ में आ जाए। ये भी बात एक ही है, ठीक है, यानी मकसद एक ही हासिल, एक ही मकसद है दोनों का। तो तर्जुमे से भी जहन में आपके मफहूम ही आता है, तो बात वही है। ठीक है, तो ये है इस, अब हम जो है वो इजरा करेंगे कुरानी पाक का डायरेक्ट। देखें, हमारे पास जो है ना, हम मिसाल वो खोल लेते हैं, सूर्य, ये वाली सूरत खोल लेते हैं। ठीक है, इसका हम इजरा करेंगे, हम मफहूम समझेंगे जिसको आप तर्जुमा कहेंगे, उसी के मुताबिक हम तरकीब करेंगे। तो ये अब देखें हमारे पास है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब, ये किताब है, ये किताब है। अब खबर किसके बारे में दी जा रही है, जालिका के बारे में, तो ये मुब्तदा बनेगा। ये जो है ना खबर बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमने तर्जुमा क्या किया है, मफहूम, ये किताब है। ठीक है? अगर हम यूं करते हैं, ये किताब, अगर हम तर्जुमा यूं करते हैं ना, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं। तो अब तर्जुमा जब हमने चेंज कर दिया, मफहूम चेंज कर दिया, तो तरकीब भी अलग हो जाएगी। अब जालिका को मौसूफ बनाएंगे तो सिफत बनाएंगे, मौसूफ सिफत के बाद ही मुब्तदा बनेगा। ठीक है, और ला रैब फीह ये खबर बनेगी। और पहली सूरत में जालिका मुब्तदा, अल किताब ये खबर है, ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं है ये खबर सानी है। ठीक है, इसकी अलग से तरकीब हम कर सकते हैं। हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीनों के लिए, ये तीसरी खबर है। ये क्या है, तीसरी, ये हुदन, आप नसब नजर आ रहा होगा, ये बज़ाहिर आपको ये नसब नहीं है, बल्कि इसका जो लाम कलमा है ना वो या है। ठीक है, हुदन की असल हुदन नहीं है, बल्कि हुदायुन है। ठीक है, हुदायुन है इसकी असल, या हुदयुन जो भी है इसकी असल, मजदर इसका इसी तरह आता है। और ये मजदर जो है ना वो उसके फाइल के मायने में, मजदर मबनी लिल फाइल भी होती है, मफूल भी होती है। मजदर फाइल के मायने में होती है, मतलब ये किताब हिदायत देने वाली है मुत्तकीनों को। ठीक है, और जार मजदूर, ये जार मजदूर है। इसी तरह हमारे पास अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाए गैब पर, ईमान लाते हैं गैब पर, और नमाज कायम करते हैं। अब इसकी तरकीब क्या होगी भाई, अल्लाह जी को क्या बनाएंगे जी, अल्लाह जी को क्या बनाएंगे, अल्लाह जी इसमें मौसूल को क्या बनाएंगे हम, इसका है मतलब ये है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं,
اور नमाज कायम करते हैं। जी। वमिम्मा, और उन उसमें से जो उनको रिस्क मिला है यूनफिकून, खर्च करते हैं। तो अल्लज़ीना युमिनूना क्या बनेगा? देखें मेरी बात सुने। अब इसमें सिर्फ इतना पढ़ते हैं ना, जो ईमान लाते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं, ठीक है, सिर्फ इतनी बात से बात मुकम्मल नहीं होती। भाई जो लोग ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, उनके साथ क्या हुआ, कौन है, उनको क्या इनाम मिलेगा, ठीक है, उनके बारे में क्या बताना चाह रहे हो, बात मुकम्मल नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर कलाम का जुज बनता है, ठीक है। इसमें मौसूल खुद एक जुज होता है, जो पीछे वाले जो है बात से किसी से मिलकर एक पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये अल्लाह इसमें मौसूल है और इसके बाद जो है ये सिला है। और यू कीमूना सलाता, इसका अतफ युमिनून पर है, ठीक है। इसका अतफ युमिनून पर कैसे है, इसकी वजह मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे तरीके से बताई। ये क्या है, दो लोग ईमान लाए गैब पर और युकीमूना सलाता, नमाज कायम करते हैं, ईमान लाते हैं, जो कुछ अल्लाह ने जिस किया उसमें से खर्च करते हैं। अब ये युकीमूना बिल गैब, ये मातूफ अव्वल है, युकीमूना सलाता मातूफ युकीमूना युमिनूना बिल गैब, ये मातूफ अलैह है, पहले मातूफ अलैह आता है, ये मातूफ अव्वल है, ये मातूफ सानी, ठीक है। अब ये अल्लाज़ी इसमें मौसूल जो है ये बनेगा क्या, पीछे के लिए क्या बनेगा, पीछे क्या है, पीछे है मुत्तकी। तो ये मुत्तकीन की सिफत है। मतलब क्या है, आप तर्जुमा इसके मुताबिक करेंगे, ये जो किताब है ना, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, उन तकवे वालों के लिए हिदायत है जो तकवे वाले गैब पर ईमान लाते हैं। तो ये मौसूफ सिफत वाला तर्जुमा हो गया, ठीक है। तो ये मौसूफ है और जो सिफत है, पूरी सिफत है। अब ये सिफत है तो ये सारी सिफात है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला, अब वो लोग कि जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया। तो ये वल्लज़ीना जो है, इसका अतफ किस पर है, इसका अतफ है पीछे अल्लज़ीना पर। कैसे पता चला, ऐसे पता चला, हमने क्या करा, इसकी इबारत को उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। जब ये उठाकर यहाँ रखा तो तर्जुमा किया, तो तर्जुमा दुरुस्त है, ठीक है। हिदायत है उन तकवे वालों के लिए जो तकवे वाले ईमान लाते हैं बिमा उनजिला इलैका पर, ये बिमा उनजिला इलैका पर ईमान लाते हैं, बिल्कुल यही बात चल रही है। तो पता चला अल्लाह जी का, इस अल्लाह जी का अदब इस पर है। दूसरे लफ्जों में इस अल्लाह जी जो इसमें मौसूल है पूरा जुमला, इसका अदब पिछले वाले पूरे जुमले पर है। अब इसको देखते हैं कि ये इसमें मौसूल है, और जो इन्होंने जो इसमें मौसूल के जो बाद जुमला होता है ना, वो सिला होता है। ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया इलाई का, आप की तरफ, तुम्हारी तरफ नाजिल किए। अब ये जो बीमा है, ये बीमा है ना, इसका ये मास में मौसूल है, और मास में मौसूल से पहले बा आ जाए तो यूं करते हैं इसका तर्जुमा, उसके साथ जो, उस पर जो, उसके सबब जो, ठीक है, इस तरह का तर्जुमा करें। हमने करेंगे उस उस पर ईमान लाते हैं जो उन जिला नाजिल किया गया इलाई का, आप तुम्हारी तरफ। अब उन जिला की जो हुआ जमीर जो है ना, इस माँ मौसूल की तरफ जा रही है, ठीक है। माँ इसमें देखें, इसमें मौसूल और जमीर का मिलाकर तर्जुमा करते हैं, इसमें मौसूल और जमीर का क्या करते हैं, मिलाकर, यानी माँ का तर्जुमा इसमें जो उन जिला की हुआ जमीर है जो माँ की तरफ लौट रही है, उसका हम मिलाकर तर्जुमा करते हैं। क्या करेंगे, जो नाजिल किया गया, माँ और हुआ का तर्जुमा क्या करेंगे, जो नाजिल किया गया इलाई का, तुम्हारी तरफ ईमान लाते हैं, ठीक है। तो इसकी तरकीब बिल्कुल आसान, आपको समझ में आ गई होगी। ये माँ दोबारा इसमें मौसूल है, उनजिला इलाई का ये पूरा जुमला है, जुमला फेलिया है, इसमें से उनजिला फेल हुआ जमीर फाइल है, इलाई का ये जार मजूर है, मुतअल्लिक होंगे उनजिला के, अहले अरब के मुताबिक तरकीब कर रहा हूँ, ठीक है। इलाई का जार मजूर है, मुतअल्लिक होंगे उनजिला के, ठीक है। उनजिला फेल अपने फाइल से मिलकर ये जुमला फेलिया है, उसके बाद सिला बनेगा। अच्छा, माँ जो है ये इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल मजरूर, क्या कहेंगे, माँ इसमें मौसूल है और मजरूर है, और सिला को सिला कहकर छोड़ देंगे, ठीक है। अब बा, जार और माँ इसमें मौसूल से मिलकर, जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक होंगे यूमिनून के। समझ में आ रही है ना। अब आगे बोले वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया बिन कबली का, तुमसे पहले जो कुछ नाजिल किया गया ना, उस पर भी ईमान लाते हैं। तो इस माँ उनजिला का, इस माँ का तो किस पर है भाई, जी बताइए, इस माँ का अतफ किस पर है। अब्दुल हफीज,
عثمان، عبد المصطفیٰ، عبد الحفیظ، عبد المصطفیٰ. نہیں پتا؟ دیکھیں نا بھائی، اگر ہم اس کا عطف ماں کا عطف نا ہم کرتے ہیں الہی کا پر، یعنی کا پر کرتے ہیں نا، تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور اس کی طرف جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی اس کی طرف جو نازل کیا. اب یہ ترجمہ بالکل عجیب ہو رہا ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. تو پتہ چلے اس ماں کا عطف کا پر نہیں ہے، کہ اس کا مفہوم بھی بالکل بگڑ رہا ہے. کس طرح کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو نازل کیا گیا اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. یعنی پہلے اس انزلہ کا ترجمہ کریں گے، پھر دوبارہ جو انزلہ آ رہا ہے اس کا ترجمہ کریں گے، تو بہت بگڑ جائے گا. تو کاف پر عطف نہیں ہو سکتا اس ماں کا، کیونکہ ہم اس کو اٹھا کر کاف کی جگہ پر رکھیں گے نا، یہی عطف کا طریقہ ہے، ضابطہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ماں کو اٹھا کر اس ماں کی طرف رکھتے ہیں، یعنی ماں کا عطف اس ماں پر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا. یہ بالکل درست ہو گیا ترجمہ. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں ما انزل من قبلک کو، اس پورے جملے کو اٹھا کر بما انزل الیک کی جگہ پر رکھ دیں. ٹھیک ہے، دونوں کی جگہ چینج کرتے ہیں. اب ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، دونوں باتوں میں مفہوم ایک ہی ہے. تو پتہ چلا یعنی ترجمہ نہیں بگڑ رہا، بات صحیح ہے. تو پتہ چلا اس ماں کا عطف اس ماں پر ہے. ٹھیک ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. بالآخرت اس کی ترکیب تو میں نے آپ کو بتا دی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اب اس میں دیکھیں سمجھنے کی چیز ہے کہ مین کو ہم کس کے متعلق کریں گے. یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اس کے بارے میں خبر جس کی وجہ سے کلاس چلی گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. اچھا، میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو یہ سوال پوچھا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ مجھے ہی بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے، جار مجرور آ رہا ہے نا، جار مجرور کے حوالے سے مکمل آپ کو ضابطہ قاعدے وغیرہ بتائے تھے کہ جار مجرور کس کے متعلق ہوتے ہیں. جار مجرور کس کے متعلق ہوتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کے متعلق ہوں گے. میں کیا بتاؤں، خود آپ کو ترجمہ بتائے گا. میں نے کہا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت پر ثابت ہیں، ہدایت پر ثابت ہیں، ہدایت پر موجود ہیں، تو خبر محذوف نکلے گی، ثابت. ٹھیک ہے، تو اعلی ہدن یہ جار مجرور متعلق ہوں گے محذوف خبر کے، اور وہ ہے ثابت. ٹھیک ہے، اور ثابت مبتدا ہے ہمارا. اچھا، مر ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی جانب سے. ٹھیک ہے، تو مر ربہم جو ہے یہ کس کے متعلق ہوں گے؟ یہ متعلق ہوں گے، آپ ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب دیکھیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ہے. اپنے جو ہدایت مل رہی ہے نا اس ہدایت پر ہے، اپنے رب کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر. تو کیا ہوگا؟ اب یہ پتہ چلا کہ یہ جار مجرور محذوف کے متعلق ہوں گے، اور وہ محذوف ہدن کی صفت بنے گی. ٹھیک ہے، ہدن بنے گا موصوف، اور ہم محذوف نکالیں گے ثابتن. ثابتن اپنے رب کی جانب سے، ثابتن ملنے والی، ثابت ہونے والی ہدایت پر ہے. تو ہدن موصوف بنے گا. ٹھیک ہے، اور ثابتن یہ صفت ہے، اور مر ربہم یہ متعلق ہوں گے ثابتن کے، جو کہ صفت محذوف، صفت محذوف ہے، محذوف صفت ہے، اور صفت کس چیز کی ہے؟ ہدن کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تاکید در تاکید، تو یہ ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اولئک کے، تو یہ مبتدا بنیں گے. ہم یہ پھر دوبارہ مبتدا بنیں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ فلاح پر ہیں. ٹھیک ہے، یہی لوگ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، تو یہ بھی مبتدا بنے گا، یعنی اس کو کہہ لیں یہ مبتدا ہے ثانی. المفلحون یہ ہے اس میں فاعل کا صیغہ، جو کہ اسی بات جملہ بنتا ہے. یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم ضمیر جو ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ بنے گی خبر، مبتدا خبر مل کر پھر خبر بنے گی اولئک کے. آگے یہ اس کی تھوڑی سی مشکل سے ترکیب ہے، لیکن جو ہے کہ آپ کو جب میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا نا سمجھ میں آ جائے گا.
توجہ آپ نے یہاں پر دینی ہے، توجہ ادھر ہے نا آپ کی. ان الذین کفروا، بس یہ لاسٹ آیت ہے، اس کے بعد بس ختم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان کے بعد جو آتا ہے اسم، وہ الذی آ رہا ہے تو یہ اس کا اسم بنے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا بنے گا؟ اس کا اسم بنے گا جو حقیقت میں مبتدا ہوتا ہے. جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ کافر ہیں، تو یہ موصول ہے، یہ صلہ ہے، ختم ہو گئی بات. یہ موصول ہے، یہ صلہ ہے، اور یہ اللہ اس میں موصول جو ہے نا، یہ انا کا اسم ہے. اوکے ہو گیا. اب جو لوگ کافر ہیں نا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کون ہے؟ اب خبر آ رہی ہے. جو لوگ کافر ہیں نا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے. جو لوگ کافر ہیں ان کافروں پر برابر ہے. کیا برابر ہے؟ انذرتم، انذرتہم، کہ آپ، کہ تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈراؤ. تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ بات برابر ہے. ٹھیک ہے، ڈرانا یا نہ ڈرانا، یہ بات برابر ہے. سواء علیہم، یہ کس کے علیہم جو ہے جار مجرور متعلق ہوگا سواء کے. ٹھیک ہے، ترجمہ میں بول دینا ان پر برابر ہے. ابھی سواء کے متعلق ہوں گے، سواء ہے مصدر. کیا ہے؟ مصدر ہے. ان پر برابر ہے، یہ مصدر کے متعلق ہوں گے، جار مجرور متعلق مصدر. اور یہ سواء ہے، یہ خبر ہے ان کی. ان کا اسم الذی کفروا ہے، اور سواء جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. انذرتا ہوں، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. اب انذرتا یہ معطوف علیہ ہے، یہ پورا فعل ہے. نہیں، انذرتا تم ڈراؤ، یہ انذرتا یا کرمتا کے وزن پر ہے. یہ فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، ہم مفعول بھی ہے. اسی طرح اس میں بھی یہی ہے. تو یہ جملہ معطوف علیہ ہے، ہم حرف عطف ہے، لم تنذرہم یہ معطوف ہے. ٹھیک ہے، معطوف یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے. اس کے بعد جو ہوتی ہے لا یؤمنون آتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس کا ان عبارت سے تعلق نہیں، ترکیبی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، جو لوگ، بھائی کسی چیز کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ایک مبتدا چاہیے ہوتا ہے. کسی جملے کے لیے ایک مبتدا چاہیے ہوتا ہے، خبر چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا فعل فاعل اور مفعول چاہیے ہوتی ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اب اس میں دیکھیں، ہم نے کہا کہ بے شک جو کافر ہے نا، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں. یہاں تک بات ہو گئی کمپلیٹ. اب اگلی بات کریں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ایک الگ سے جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جملہ جملہ مستانفہ بنے گا، یا آپ اس کو جملہ تفسیریہ کہہ لیں. یہ جملہ تفسیریہ ہے، وضاحت کے لیے آیا ہے، مزید وضاحت کے لیے. اس کا پیچھے سے تعلق نہیں ہے. ہم اس کو کچھ بھی نہیں بنائیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، لا محل لہا من الاعراب، یعنی اس کا کوئی بھی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جملہ مستانفہ ہوتا ہے نا، شروع میں آتا ہے، مستانفہ ہوتا ہے، تو ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب اس کو تصدیق بھی کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے نا، اس کی ایک اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن میں کھول کے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جو ہم نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. ہم نے یہ ذالک لا ریب، اعراب المیسر، یہ کتاب ہمارے پاس جو آیت ہے نا، وہ ہے آگے والی، یہ والی. یہ اس کی مشکل ترکیب ہے نا، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ انا حرف ناصب ہے، انہا حرف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہے، اور والذی، یہ الذی جو ہے اس میں موصول ہے، اور اسم ہے، اسم انا کا اسم ہے، اس میں موصول ہے، انا کا اسم ہے. یعنی سب بتا دیا. کفرو جو ہے فعل فاعل ہے، اور یہ جو کفرو جملہ ہے نا، فعل ماضی جملہ ہے، کہہ رہے ہیں یہ صلہ ہے اس میں موصول کا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی. یہ اہل عرب کا انداز ہے، یعنی یہ واضح واضح بتاتے، جوڑتے نہیں ہیں. جوڑنے میں مشقت ہے. سواؤن کہہ رہے خبر مقدم، خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ خبر جو پہلے آ جاتی ہے. اچھا، او خبر انا، یا انا کی خبر ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ اسم ہے، یہ خبر ہے. یہ بولے انا کی خبر بھی بتا سکتے ہیں، تو میں نے انا کی خبر کے مطابق ترجمہ کیا. خبر مقدم بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے ترجمہ الگ ہو جائے گا. اب علیہم تھا ہمارے پاس، یہ جو علیہم ہے، کہا کہ جار مجرور متعلقان بالسوا، سواؤن، سواؤن کے متعلق. اب ہمارے پاس جو ہے نا انزلتا ہوں، اس میں جو پہلا حمزہ ہے وہ حمزہ استفہام کا ہے، اور جو انزلتا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، ابھی بنے گا کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ والفعل بعدہ، ما بعد فعل جو ہے اس کے ہیا حمزہ استفہام
اور اس کے ماں بعد جو فعل ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہے، ٹھیک ہے، مصدر کی اس کے مصدر کی تعویل میں جو مبتدا مؤخر ہے، یا پھر یہ بولیں گے یہ سوا کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، جو مصدر کے قائم مقام ہے، اور جملہ جو ہے یہ پورا جملہ ان کی خبر ہے، یعنی دونوں طرح کے مطابق ترکیب کری ہے کہ جو ہے یہ سواؤن کو ہم کیا بنا سکتے ہیں، خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں اور انا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لم تنذرہم ہے، اس میں جو یہ لم ہے حرف نفی ہے، اور یہ پوری انہوں نے وضاحت کی ہے، آخر میں کہہ رہے ہیں والجملۃ معطوفۃ علی جملۃ انذرتم، یہ جو جملہ ہے نا اس کا عطف ہے انذرتہم پر، تو اس کا عطف اس پر ہے، تو یہ انہوں نے کلیئرلی بتا دیا۔ اس میں مزید جو ہے وہ ہم جیسے اعراب القرآن اس میں دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ اسی طرح کا لکھا ہوا ہے، کچھ چینجنگ کے ساتھ۔ ایک عبارت کی کئی طرح سے ترکیبیں ہوتی ہیں، اسی کے مطابق ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ انذرتم جو ہے یہ فعل ہے، وہ کس کی تعویل میں ہے، مصدر کی تعویل میں ہے، وہ مصدر جو محل رفع میں واقع ہوا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، محل رفع میں واقع ہوا ہے مبتدا کے طور پر، یعنی یہ آپ کے لیے ایک بالکل نئی سی ترکیب ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ جو انذرتم ہے یہ جملہ، اور یہ ام لم تنذرہم یہ جملہ، یہ جو جملہ ہے نا مصدر کی تعویل میں، مصدر کی تعویل میں کس طرح کہ یعنی ان کا آپ کا ان کو ڈرانا اور آپ کا ان کو نہ ڈرانا، یہ مصدر والا ترجمہ ہے، ڈرانا کرنا ہونا مصدر والا ترجمہ ہے نا، آپ کا تمہارا ان کو ڈرانا یا تمہارا نہ ڈرانا سواؤن برابر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے مطابق ترکیب کیا ہوگی، یعنی جو ہم ترکیب کرتے ہیں اس کے مطابق یہ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا بنے گا، مبتدا مؤخر، کیا مبتدا مؤخر، اور سواء علیہم بنے گا خبر مقدم، کیا بنے گا، سواء علیہم خبر مقدم بنے گا، یہ مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر بنے گی اس انا کے لیے، ٹھیک ہے، اس انا کے لیے خبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی مشکل ترکیب تھی جو مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ کیا ہے صرف اس عبارت کی ترکیب، وہ میں نے آپ کے سامنے دیکھ لی، اگر کسی چیز کی ترکیب نہیں آ رہی کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، ترکیبیں تمام کے تمام آنا یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو تمام کی تمام ترکیبیں آنی چاہیے، اگر آپ کو ترکیب نہیں آئے گی تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں آتا یا آپ کی کمزوری ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، بہت سی عبارتیں ہیں جن کی ترکیبیں ہمیں بھی نہیں آتی، بہت سی عبارتیں ایسی ہیں کہ جن کی ترکیبیں ہمیں بھی نہیں آتی، لیکن ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کیونکہ مقصد ہی ترجمہ ہے، تکلفات میں پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ اب یہ انذرتہم ام لم تنذرہم کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، اب اس سے ہمارا مفہوم کلیئر ہو گیا، ترجمہ کلیئر ہو گیا، اگرچہ مجھے اس کی ترکیب نہیں آتی، اگرچہ مجھے اس کی ترکیب نہیں آتی لیکن مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی پوچھتا ہے بتانا ہے ضروری ہے تو آپ دیکھ کے بتا دو، اور اسی طرح ہمارے پاس ہے مثال کے طور پہ جا زید و امر ایدن، زید آیا اور امر بھی آیا، ٹھیک ہے، زید آیا اور امر بھی آیا، اب یہ ایدن جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہے، آلسو، کسی کو ایدن کی ترکیب نہیں آتی تو بھاڑ میں جائے، کوئی مسئلہ ہے مطلب بھاڑ میں جائے مطلب اس کو برا نہیں کہہ رہا، نہیں آتی تو نہیں آتی، اس میں کوئی تو وہ مسئلے کی بات تھوڑی ہے، اس کو یہ طریق کہیں گے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا یا یہ ٹیچر بننے کے قابل نہیں ہے، آئیدن کی ترکیب نہیں آتی کوئی مسئلے کی بات نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ تھی، میں نے کتابوں سے دیکھی تو مجھے پتہ چلی، ترکیب کا مقصد ہے آپ کا معنی مفہوم کلیئر ہو جائے، وہ مجھے کلیئر ہو گیا کہ آئیدن کا معنی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب معنی کلیئر ہے سب کچھ کلیئر ہے تو ترکیب کے تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس ترکیب سے آپ کا مفہوم کلیئر نہیں ہو رہا ہے نا وہ ترکیب کرنا ضروری ہوتی ہے، اور جس کا آلریڈی کلیئر ہے آپ ترکیب میں پڑھتے ہو تو یہ تکلفات ہے، کیا ہے، تکلفات ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ذہن کھلتا ہے، مزید اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے اور ہم اس کو اچھا ہی کہیں گے، لیکن جس کو نہیں آتی ایدن ہو گیا، اسی طرح اور کافی سارے الفاظ ایسے ہیں جیسے فصاعدن، فصاعدن ہو گیا، نور الزام میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ زائد اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کافی سارے الفاظ ہیں میرے ابھی ذہن میں نہیں، جس کی ترکیبیں ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے یار یہ کس لیے آتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جیسے ان وصلیہ آ جاتا ہے کہ یہ میں نے یہ کیا اگرچہ یہ نہیں کیا، یہ جو اگرچہ کا ترجمہ آتا ہے نا یہ ان وصلیہ، اس کی ترکیب
نہیں آتی، مجھے بھی نہیں آتی بھائی، کلیئر بتا رہا ہوں، مجھے بھی ترکیب نہیں آتی ان وصلیہ کی، پڑھی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ترجمہ کلیئر ہو جاتا ہے، کہیں پہ بھی ان وصلیہ آتا ہے مجھے پتا چلتا ہے اس کا ترجمہ ہوگا اگرچہ کے ساتھ. اب مجھے نہیں آتی نہیں آتی، مین چیز ہے وہ مفہوم، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں، وہ کلیئر ہو گا. ٹھیک ہے، تو ہم آج کی کلاس جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں اس سمجھنے کے ساتھ کہ جو اہل عرب کا ترکیب کا انداز ہے وہ بہت اچھا ہے، عجم کے مقابلے میں وہی زیادہ کرنا چاہیے. ترکیب کا جی السلام مقصد علیکم. اصلی کیا ہے وہ سمجھ لیں. وعلیکم السلام السلام. علیکم. اچھا جی حضرت سوال صاحب، وغیرہ ترکیب کے لیے کون سی کتاب صحیح ہے؟ ترکیب کے لیے جی جی دیکھیں، اگر آپ ترکیب میں ماہر بننا چاہتے ہیں نا جی تو جی ترکیب کے لیے کتاب ہے بشیر النازیہ، امام النحو غلام جیلانی کی کتاب ہے اردو میں، بہت اچھا جی زبردست کتاب ہے. ٹھیک ہے، جی وہ پی پڑھ ڈی ایف لیں. میں. تو عامر کی شرح ہے بشیر الکامل کے نام سے امام النحو کی، وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جی وہ عربی کے پی ڈی اندر جی ترکیب مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو میں نے اپلیکیشن بتائی تھی نا اعراب القرآن، یہ جو الباحث القرآنی کے نام سے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت لائٹ ویٹ یہ اپلیکیشن ہے، سائز اس کا بہت چھوٹا ہے تو ہر جی موبائل کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. جی 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 وہ آپ کے پاس ہوگی نہیں جو آپ نے بتایا پی ڈی ایف میں؟ کیا چیز؟ ہاں جو ترکیب کے حوالے سے جو کتاب ہے آپ نے بتایا. ہاں یہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے نا، جی جی کیا لکھ رہے ہیں آپ نے؟ بشیر الکامل لکھ دیا، ہم گئے گوگل پہ. جی ٹھیک جی ہے، گوگل پہ جانے کے بعد ہم اردو میں ہی لکھ دیں گے، ہمیں انگلش میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کرنا کوئی ایڈ نہ آ جائے. البشیر الکامل، بشیر الکامل ہے ایک بشیر الکامل، یہ سر ہم یہاں کو عامل پر ہے، یہ بشیر الکامل، یہ پہلے ہی پیج پہ آ گئے. جی جی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے شروع میں نا ترکیبی اغلاط بیان کی گئی ہیں، مسئلہ کے دیوبندی کے جو حضرات ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے چند مقامات میں ترکیب کے حوالے سے غلطی کی ہے. اتنی مزے کی ہے، یقین کریں، اتنا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. میں نے لٹرلی خود پڑھی ہے جو شروع میں لکھی ہوئی ہے نا، بشیر الکامل میں ہے یا بشیر النادی میں، یا دونوں میں. ٹھیک ہے، اتنی مزیدار ہے، مزہ آ جاتا ہے اس کو پڑھ کے، یہ دلچسپی بڑھتی ہے، تو وہ آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتابیں آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں اس انداز میں. پھر یہ تھری ڈاٹ کا آپشن جو آ رہا ہے، اس ہم تھری ڈاٹ پر کلک کریں گے نا، تھری ڈاٹ پر کلک، اب یہ جو آ رہا ہے ڈاؤن لوڈ فائل، ڈاؤن لوڈ فائل، اس کے بعد گیٹ ا پی ڈی ایف، گیٹ ا پی ڈی ایف جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اسی طرح بشیر الکامل بھی اسی طرح ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، بشیر النازیہ وہ بھی معمول. اب ایک ترکیب ہے، کتاب ہے الترکیب کے حوالے سے، اس کو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ اس کو نا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں، فنی غلطیاں جس کو کہتے ہیں، کچھ فنی اغلاط ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جنہوں نے لکھی ہے وہ بزرگ ہیں، مفتی کامل صاحب اچھے ہیں، وہ فقہ کے حوالے سے ماہر ہیں، لیکن جو ہے وہ میں نحو کے حوالے سے ان کو امام نہیں مانتا. امام النحو غلام جیلانی ہے، ان کو میں امام مانتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میرے ٹیچر ہیں عبد الواحد صاحب، جنہوں نے ہدایت النحو کے نیچے حاشیہ لکھا ہے، نازیہ لکھا ہے، کافیہ کی شرح لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور جامع کا حاشیہ لکھا ہے، تو ان کو میں امام مانتا ہوں، ان کے فالو کرتا ہوں. سب سے زیادہ غلام جیلانی صاحب ہیں، ان کو میں فالو کرتا ہوں، وہ نحو کے امام ہیں. ان کو میں نہیں بلکہ سب مسئلہ دوسرے بد مذہب لوگ بھی ان کو امام مانتے ہیں، تو ان کو میں مانتا ہوں. تو ان کے اکارڈنگ نا اس میں کافی اغلاط ہیں، لیکن ترتیب وغیرہ بہت اچھی ہے، اس کی چیزیں کو بہت اچھے سے وضاحت کی گئی ہے، تو اس حوالے سے مطالعے کے حوالے سے اچھی ہے. اس کے لیے کہ جس کو پتا ہو کہ یار کون سی ترکیب جو ہے نا غلط ہے، کون سی ترکیب صحیح ہے، یعنی تھوڑا سا اس کو نا ہاؤ نو ہو اس حوالے سے. کئی اغلاط میں نے دیکھی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہے جس کو فنی غلطی کہتے ہیں، لفظی نہیں، فنی غلطی. ٹھیک ہے، کلاس کو جو ہے ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.